رضوان اور شہریار بچپن کے دوست اور پڑوسی تھے اور ایک ہی محلے میں ایک ہی گلی میں رہتے تھے۔ ایک ساتھ اسکول پڑھنے کے بعد اب کالج کے دور کا آغاز ہو گیا تھا۔ سردیاں اپنے عروج پر تھیں، اس لیے انہیں کالج سے 15 دن کی چھٹیاں ملی تھی۔ چھٹیوں کے فوراً بعد پیپر ہونے تھے۔ اسی سلسلے میں ان کے سر روز انہیں صبح 8 بجے اپنے گھر بلاتے تھے۔ ان کے اسی چھوٹے سے گھر کے ڈرائنگ روم کو اسٹوڈنٹس نے اکیڈمی کا نام دے رکھا تھا۔ ان کے چھوٹے سے محلے سے اکیڈمی صرف ایک قبرستان کے فاصلے پر تھی، یعنی قبرستان کے اس طرف رضوان اور شہریار کا محلہ تھا، جبکہ دوسری جانب ان کے سر کا محلہ تھا۔ رضوان اور شہریار کی گلی سے نکلتے ہی قبرستان کا گیٹ تھا۔ 5 سے 7 منٹ کی دوری پر دوسرا گیٹ آتا تھا جو سیدھا سر کی گلی کے سرے پر نکلتا تھا، جبکہ قبرستان کی بائیں جانب ایک رہائشی گلی تھی اور دائیں جانب ایک جنگل نما جگہ تھی۔ رضوان ہمیشہ بائیں جانب بنی گلی سے اکیڈمی جاتا، حالانکہ اس لمبی گلی سے اکیڈمی جانے میں 12 سے 15 منٹ لگ جاتے تھے، مگر وہ ہر حال میں اسی گلی سے گزر کر اکیڈمی جانا پسند کرتا تھا۔ وہ بچپن سے اس قبرستان کے بارے میں عجیب و غریب واقعات سنتا آ رہا تھا، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ قبرستان کے بجائے دوسری گلی سے گزر کر جانے کو ہی ترجیح دیتا تھا، جبکہ شہریار ہمیشہ اسے کہتا تھا، یار تو بڑا ڈرپوک ہے، ہم قبرستان کے اندر سے گزر کر چلے جاتے ہیں۔ جبکہ رضوان اسے کہتا، تو نے کبھی اس قبرستان سے کسی انسان کو جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں نا، سارے اس قبرستان سے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں۔ اور ہر بار شہریار کہا لگا کے رضوان کا مذاق اڑاتا، لیکن رضوان کبھی بھی اس کی باتوں میں آ کر قبرستان والے راستے سے اکیڈمی جانے پر تیار نہیں ہوا تھا، اور شہریار کو بھی پھر رضوان کے ساتھ ہی اکیڈمی جانا پڑتا، اور ہمیشہ رضوان شہریار کی وجہ سے ہی لیٹ ہوتا۔ شہریار پڑھائی میں اتنا کچھ خاص نہیں تھا اور ہمیشہ بے دلی سے اٹھ کر کالج اور اکیڈمی جایا کرتا تھا۔ اگر اس کے اوپر اس کے والدین کا دباؤ نہ ہوتا تو شاید وہ اکیڈمی نہ جاتا اور نہ ہی پڑھائی کرتا، کیونکہ اسے پڑھائی کا کچھ خاص شوق نہیں تھا۔ جبکہ رضوان کے والد فوت ہو چکے تھے اور اس کی 2 بہنیں تھیں، اور وہ اپنے گھر کا اکلوتا سہارا تھا، اس لیے وہ دل لگا کر پڑھنا چاہتا تھا اور کچھ بن کر اپنی ماں اور بہنوں کا سہارا بننا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ ہمیشہ پابندی سے کالج اور اکیڈمی جاتا اور بہت محنت سے پڑھائی کرتا تھا۔ آج پھر وہ جب شہریار کو لینے اس کے گھر آیا تو شہریار مزے سے سو رہا تھا۔ کچھ تو شرم کر لے، 4 دن بعد ہمارا پیپر ہے، رضوان اس کے سر پر کھڑا ہو گئی اس سے کہنے لگا۔ سر نے کہا تھا کہ پورے 8 بجے ہم سب اکیڈمی میں موجود ہوں، اور اب دیکھ 8:15 گھر پر ہی ہو گئے ہیں، یقیناً سر کے ہاتھوں ہماری خوب درگت بننے والی ہے۔ رضوان کی بات سن کر شہریار سر کھجاتے ہوئے اٹھنے لگا، کہنے لگا، اچھا بھی اٹھ رہا ہوں، اتنا بھی لیٹ نہیں ہوئے۔ جبکہ رضوان اسے کہنے لگا، یار جلدی کر لے، بس بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ شہریار نے جلدی سے اپنا منہ دھویا اور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دونوں نے اپنے بیگ لیے اور پھر دونوں اکیڈمی کے لیے نکل پڑے۔ اکیڈمی دور نہ ہونے کی وجہ سے دونوں پیدل ہی اکیڈمی جایا کرتے تھے۔ وہ لوگ جیسے ہی اکیڈمی میں داخل ہوئے، بیٹا میں پھول منگوانا بھول گیا، ورنہ آپ جیسی ہستیوں کی آمد پر پھول نچھاور کرنے تو بنتے ہیں۔ ان دونوں کے لیٹ آنے پر سر نے ان کو غصے سے کہا، ہاں تو سر آپ منگوا لیں، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ شہریار اپنی ازلی لاپرواہی سے بولا تو رضوان نے شہریار کو غصے سے دیکھا اور اس کے کان میں کہا، شکر کرو تمہاری یہ فضول گوئی سر کے کانوں تک نہیں پہنچی، ورنہ ہم جو بھی اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہیں نا، وہ بھی نہ رہ پاتے۔ تو وہ بس مسکرا کر رہ گیا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ آج ان کا اکیڈمی میں ٹیسٹ تھا۔ رضوان نے ٹیسٹ بہت اچھا دیا، جبکہ شہریار کی ٹیسٹ کی تیاری نہیں تھی، جس کی وجہ سے سر نے اسے شام میں اکیڈمی آنے کو دوبارہ کہا اور کہا کہ اگر تم نے شام تک ٹیسٹ یاد کر کے دوبارہ نہ دیا تو میں تمہارے والدین کو کمپلین کر دوں گا۔ شہریار کے ساتھ اور بھی اکا دکا اسٹوڈنٹس تھے، تو سر نے شہریار اور ان تمام اسٹوڈنٹس کو دوبارہ شام میں اکیڈمی بلایا تھا، اس لیے شہریار کو شام میں اکیلے ہی اکیڈمی جانا تھا۔ شام ہوتے ہی سر کے خوف اور والدین کو کمپلین کرنے کی وجہ سے شہریار دوبارہ سے ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگا۔ شہریار ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا اور وہ اکیڈمی کے لیے پھر سے لیٹ ہو گیا تھا۔ 5 بج گئے تھے، جبکہ اسے 4:30 بجے اکیڈمی پہنچنا تھا۔ شہریار نے جلدی اپنے گھر سے نکل کر قبرستان والے راستے سے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ وہاں سے جلد پہنچ جاتا۔ جب وہ قبرستان کے دروازے پر پہنچا تو اسے ہلکا سا خوف محسوس ہوا، کیونکہ اس نے کبھی بھی اس قبرستان کے اندر سے
کسی انسان کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جو بھی جاتا وہ اس باہری گلی سے ہی جاتا تھا۔ وہ لیٹ ہو چکا تھا اور فیصلہ کر نہیں پا رہا تھا کہ وہ قبرستان کے اندر سے گزر کر جائے یا پھر باہری گلی سے جائے۔ اچانک سے اس نے دیکھا کہ ابایا کے اندر 2 لڑکیاں کندھے پہ بیگ لٹکائے قبرستان کے اندر سے گزر کر اکیڈمی کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اسے لگا کہ وہ اس کی کلاس فیلوز ہیں، اس لیے اس میں ہمت پیدا ہوئی اور وہ بھی ان کے پیچھے قبرستان کا گیٹ عبور کر کر چلنے لگا۔ ان 2 لڑکیوں کو اس نے قبرستان کے اندر داخل ہونے سے پہلے دیکھا تھا کہ وہ وہاں سے گزر رہی ہیں۔ وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا کچھ فاصلے پر۔ شہریار ان لڑکیوں سے کچھ فاصلے پر چلتا جا رہا تھا کہ اچانک سے وہ لڑکیاں غائب ہو گئی۔ شہریار بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ لڑکیاں کہاں چلی گئی۔ اب وہ تھوڑا تھوڑا خوفزدہ ہوا تھا، لیکن وہ گیٹ کے قریب پہنچ چکا تھا اور وہ گیٹ عبور کر کے اب اپنے اکیڈمی میں جا چکا تھا۔ اکیڈمی میں جا کر اس نے کچھ بہتر حالت میں اپنا ٹیسٹ دیا اور مغرب کے بعد اسے چھٹی ملی۔ وہ اپنا ٹیسٹ اچھے سے دے چکا تھا اور وہ اب اکیڈمی سے نکل کر گھر کی جانب جانے لگا تھا۔ دوسری جانب رضوان دیر سے گلی میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اسے لینے کے لیے چلا جائے، اور پھر رضوان شہریار کو لینے اکیڈمی کی طرف چل دیا۔ جبکہ شہریار اکیڈمی سے نکل کر اب یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کس راستے سے جائے۔ وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا اور جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اسے قبرستان سے گزرتے وقت کچھ خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اب مغرب کے بعد کا ٹائم تھا اور اندھیرا چھا رہا تھا۔ ابھی شہریار سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کون سے راستے سے جائے تو شہریار کو پھر سے وہی 2 لڑکیاں نظر آئی جو عبایا پہنے قبرستان کے اندر سے گزر رہی تھی۔ شہریار قبرستان کے دروازے پر کھڑا تھا جبکہ وہ لڑکیاں اندر سے گزرتی ہوئی دوسری جانب کو جا رہی تھی۔ شہریار بڑا حیران ہوا، آتے ہوئے بھی وہ لڑکیاں غائب ہو گئی تھی، جبکہ کوچنگ میں وہ لڑکیاں موجود تھی جو عبایا میں آیا کرتی تھی۔ جبکہ واپسی میں ان 2 لڑکیوں کی چھٹی تو کافی پہلے سے ہو گئی تھی، پھر وہ اسی قبرستان میں بھی کیوں نظر آ رہی تھی؟ وہ اسی کشمکش میں نہ جانے خود بخود قدم اٹھاتا کیسے قبرستان کے گیٹ کے اندر داخل ہو گیا اور پھر چلتا ہی جا رہا تھا۔ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد وہ عجیب سے خوف میں مبتلا ہو گیا تھا، کیونکہ اچانک سے وہ لڑکیاں پھر سے غائب ہو گئی تھی۔ شہریار نے سوچا کیوں نہ وہ واپس قبرستان سے باہر نکل کر دوسری جانب سے چلا جائے۔ وہ واپس مڑنے کا سوچنے لگا۔ جیسے ہی اس نے واپس مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ قبرستان کا گیٹ بند ہو چکا تھا۔ وہ بھاگ کر گیٹ کے قریب گیا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن گیٹ باہر سے بند تھا۔ شہریار کے ہاتھ میں ٹارچ تھی جو اس نے جلا رکھی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ واپس مڑا اور جلدی جلدی سے قدم اٹھاتا ہوا تقریباً بھاگتا ہوا قبرستان سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے یہ راستہ پورا کرنا تھا۔ آسمان نے رات کی کالی چادر اوڑھی تو ہر سو اندھیرے کے ساتھ ساتھ دھند کا راج ہو گیا۔ دور سے آتی جنگلی جانوروں کی آوازیں ماحول کو مزید ہیبت ناک بنا رہی تھی۔ قبرستان میں آگے درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ بھی ماحول کو پراسرار بنا رہی تھی۔ وہ تو پہلے سے ہی اپنی منزل تک پہنچنے والے اس واحد راستے سے خوف زدہ تھا، اوپر سے اس طرح کی آوازوں نے دل کی دھڑکن مزید تیز کر دی تھی۔ وہ دل کڑا کر کے کندھے پر اپنا بیگ پہنے تیزی سے قبرستان کا گیٹ عبور کر کے بس باہر نکلنا چاہتا تھا۔ اماوس کی رات میں وحشت ناک اندھیرے میں چھائی بے رحم دھند عجب خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ ایسے میں اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ اس کا واحد سہارا تھی۔ غضب کی سردی کے باوجود اس پراسرار ماحول میں اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ابھر آئی تو ٹارچ والا ہاتھ ماتھے تک لے جا کر پسینہ صاف کرتا وہ ٹھٹک گیا، کیونکہ جیسے ہی پسینہ صاف کرنے کے لیے اس نے ٹارچ والا ہاتھ اوپر کو اٹھایا تو اس سے سامنے بنے درخت پر کوئی سایہ سا بیٹھا دکھائی دیا۔ ابھی وہ پہلے منظر میں الجھا تھا کہ اسی لمحے اسے اپنے عقب سے چھن چھن کی آواز سنائی دی، اور جیسے اس نے گردن موڑ کے عقب میں دیکھا تو سانس لینا بھول گیا، اور کچھ ہی لمحوں بعد شہریار کے زخمی جسم کو کوئی گھسیٹ کر قبرستان سے باہر لے جا رہا تھا۔ دوسری جانب رضوان جب اکیڈمی پہنچا تو سارے بچے جا چکے تھے۔ سر نے بتایا کہ شہریار کی چھٹی کافی دیر پہلے ہو گئی ہے اور اب تو وہ گھر پہنچ چکا ہوگا، جبکہ رضوان کہنے لگا سر میں کب سے گھر سے نکلا ہوں، مجھے تو راستے میں وہ نہیں ملا۔ اسے یہی ڈر تھا کہ کہیں شہریار قبرستان والے راستے کا انتخاب نہ کرے، اور اس کا اندازہ صحیح تھا۔ اور پھر رضوان نے شہریار کا پیچھا کرنے کے لیے قبرستان والے راستے کا انتخاب کیا۔
اور شہریار کو ڈھونڈنے کے لیے اسی راستے کی جانب ہمت کر کے روانہ ہونے لگا۔ رضوان نے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک ماری، حصار باندھا اور قبرستان کے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ گیٹ کے اندر قدم رکھنے لگا، اچانک سے اسے اپنے پیچھے سے ایک مردانہ آواز آئی، لڑکے اس وقت قبرستان کے باہر تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے مڑ کے دیکھا تو پیچھے سائیکل سوار بوڑھا چوکیدار کھڑا تھا۔ کچھ نہیں چاچا، میرا دوست اس قبرستان کے اندر داخل ہوا ہے، میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں، اسی کے پیچھے جا رہا تھا میں، اگلے محلے میں ہمارا گھر ہے۔ بوڑھا چوکیدار کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہے لڑکے، یہ گیٹ تو پچھلے کئی سال سے بند ہے، دیکھو اس کا تو تالا بھی زنگ آلود ہے، اسے تو کبھی کھولا ہی نہیں گیا۔ جیسے ہی رضوان نے مڑ کر دیکھا تو اسے ایک جھٹکا سا لگا، کیونکہ قبرستان کسی گیٹ پر بڑا سا لوہے کا زنگ آلود تالا لگا تھا جو کچھ دیر قبل کھلا تھا، اور اس میں سے گزر کر وہ دوسری جانب جانا چاہتا تھا۔ خوف سے اس پر لرزہ طاری ہو گیا تھا، وہ وہاں سے بھاگ کر جانا چاہتا تھا مگر قدم اس کے وہیں پر جم گئے تھے۔ اس نے دل میں دعا کی، یا اللہ میری مدد کر۔ یہ گیٹ ابھی کھلا تھا کچھ دیر قبل، وہ الفاظ جمع کر ہی رہا تھا جب چوکیدار اس پر برس پڑا، اور لڑکے مجھے تو تمہاری دماغی حالت پر شبہ ہو رہا ہے، چلو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا بندوبست کروں۔ چوکیدار غصے سے کہتا کندھے سے بندوق اتارنے ہی والا تھا کہ رضوان لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بھاگتا ہوا اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ رضوان بھاگتا ہوا اپنے گھر کے گیٹ تک پہنچا۔ خوف اور وحشت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچ کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ نیچے گرا ہوا تھا جب اس کے والد نے گیٹ کھولا تو وہ پریشان ہو کر اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ اگلے روز جب اسے ہوش آیا تو وہ اوندھے منہ اپنے بستر پر پڑا تھا، جبکہ گلی میں کہرام مچا تھا۔ چیخو پکار سے گھبرا کر اس نے باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ باہر آ کر دیکھا تو پورا محلہ شہریار کے گھر کے باہر جمع تھا، اور شہریار کی امی چیخ چیخ کر بین کر رہی تھی۔ وہ اس جمع غفیر کو پرے دھکیلتا وہاں تک پہنچا اور بری طرح سے گھبرا گیا۔ وہاں زمین پر خون میں لت پت شہریار پڑا تھا، اور پورا محلہ اس کی حالت دیکھ کر عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا۔ کہ کیا ہوا اسے؟ اس نے لڑکھڑا کر سامنے کھڑے لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی۔ کھڑے محلے دار نے اسے سہارا دے کر بتایا، بھائی آپ کو نہیں معلوم، یہ تو کل سے لاپتہ تھا، اس کے گھر والے رات بھر اسے ڈھونڈتے رہے، آپ کے والد صاحب بھی اسے ڈھونڈ رہے تھے جبکہ آپ ساری رات بے ہوش تھے، اس کے گھر والے رات بھر اسے ڈھونڈتے رہے، پھر آج صبح کسی راہ گزرتے کو قبرستان کے دروازے کے سامنے یہ زخمی حالت میں ملا۔ وہ محلے دار اس کی جانب انگلی سے اشارہ کرتا ہوا اسے بتا رہا تھا، زندہ تو ہے نا یہ؟ رضوان نے بمشکل اپنے لرزتے وجود پر قابو پاتے ہوئے سوال کیا، جبکہ محلے دار نے اسے بتایا سانس چل تو رہی ہے مگر حالت ٹھیک نہیں ہے، ایمبولینس پہنچنے والی ہے، باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر حالت دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ بچے گا۔ وہ محلے دار اس کے لہو لہان وجود کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ اسی لمحے ایمبولینس گلی میں داخل ہوئی اور ریسکیو اہلکار باہر نکل کر شہریار کو زمین سے اٹھا کر اسٹریچر پر منتقل کرنے لگے۔ رضوان بھی اہلکاروں کی مدد کے لیے آگے بڑھا تو شہریار کی گردن پر کسی جنگلی جانور کے دانتوں کے نشانات دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ شہریار نے قبرستان والے راستے سے آنے کی غلطی کی تھی، اور اسی کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے۔ اس کا بچپن کا دوست اس حالت میں تھا، وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور شہریار کو آوازیں دے رہا تھا، جبکہ شہریار اس کی کوئی آواز نہیں سن پا رہا تھا۔ شہریار کو ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی شہریار یہ دنیا چھوڑ چکا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی اس کی جان لے چکی تھی۔ قبرستان کے دروازے کے باہر تو بڑا سا تالا لگا تھا، پھر شہریار کیسے اس قبرستان میں داخل ہوا؟ رضوان کو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آخر اس کا دوست قبرستان کے اندر کیسے گیا تھا۔